دوستوں، ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی قرآن پاک کی ایک خاص صورت اور اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جس گھر میں رمضان مبارک کا چاند نظر آتے ہی اس صورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آج میری وہ بہنیں، آج میری وہ بیٹیاں، وہ بزرگ، وہ بھائی جو دکھیارے ہیں، جو پریشان ہیں، جو تنگ دست ہیں، مسائل کا سامنا کر کر کے تھک چکے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آج ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی آپ لوگوں کے پاس پورا مہینہ موجود ہے، اور یہ مہینہ ایسی برکتوں والا ہے، ایسی مغفرتوں والا ہے کہ اس مہینے کا اہتمام اللہ پاک 11 مہینوں تک فرماتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ پاک باقی کے 11 مہینے جنت کو فرشتوں کے ذریعے سجاتا ہے۔ اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو اس مہمان کے آنے پر ہم 1 یا 2 گھنٹے پہلے اپنے گھر کو سجاتے ہیں۔ بہت زیادہ ہوا، کوئی زیادہ معزز مہمان آ رہا ہے، 1 دن پہلے سجائیں گے۔ اللہ پاک اس مہینے کو ویلکم کرنے کے لیے امت محمدیوں کو یہ مہینہ دینے کے لیے 11 مہینوں تک اہتمام فرماتے ہیں۔ خود سوچیں کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ کتنا بڑا ہم لوگوں کے اوپر اللہ پاک نے احسان فرمایا کہ گویا ہم لوگ کتنے گناہگار ہیں، کتنے بدبخت ہیں، پھر بھی اللہ پاک کی ذات ہمیں اس قدر نوازنے کا موقع دے رہی ہے۔ رجب کا مہینہ اللہ پاک کا مہینہ تھا، شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ تھا، اور رمضان پوری امت کا مہینہ تھا۔ نبی پاک نے فرمایا رجب کے مہینے میں بیج بویا جاتا ہے، اور شعبان میں اس کی پلائی کی جاتی ہے، اور رمضان المبارک میں اس پھل کو کھایا جاتا ہے۔ اب پھل کھانے کا وقت ہے۔ جس بندے نے بھی، جو بندہ بھی رجب سے محنت کرتا ہوا آ رہا ہے تو اس کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے، اور جو شعبان کے مہینے میں تیاری کرنا شروع ہوا ہے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ لیکن اس دونوں میں سے جنہوں نے دونوں ہی مہینوں کو ضائع کر دیا، دونوں ہی مہینوں میں نیک اعمال نہیں کرے، یا پھر وظائف نہیں کرے، یا پھر نمازیں نہیں پڑھی، تو وہ لوگ بھی مایوس نہیں ہوں، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع و عریض ہے۔ اللہ پاک کی ذات بہت محبت کرنے والی ہے، جو اس نے یہ خاص موقع عطا کرا ہے، لیکن یہ آخری موقع ہے۔ اللہ والو، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ نبی پاک کی دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے، اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن رمضان شریف کا مہینہ پا لے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے تو وہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ جس پہ نبی پاک دعائے ضرر فرما رہے ہیں، آپ سوچیں کہ اس سے زیادہ آسان موقع تو نہیں مل سکتا نا، جبھی نبی پاک نے دعائے ضرر فرمائی، ورنہ میرے نبی پاک تو کبھی دعائے ضرر بھی نہیں دیتے، آپ کسی کے لیے بد دعا بھی نہیں کرتے۔ آپ کے دو لب مبارک سے جب بھی نکلا وہ دعائی کلمات نکلے، وہ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نہ فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اللہ والو، یہ مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ سمیٹنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنی آپ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہو بھر لو، اور یہ جو صورت ہے، یہ صورت خزانوں والی صورت ہے۔ اس صورت کو اصحاب کرام نے کہا یہ خزانچی صورت ہے، یہ خزانے لوٹتے ہیں اس صورت کے ذریعے۔ یہ سورۃ الکوثر اتنی مجرب صورت ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مہینے میں بالخصوص اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ آج رب کی ذات کو منانے کا دن ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری۔ اور اس کے بعد انعام کی صورت میں اللہ پاک نے عید الفطر بھی ادا کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ روزہ رکھنے کا حق بنتا ہے، اور غیر معمولی صدقہ بھی کریں۔ غیر معمولی اگر آپ لوگ صدقہ کرنا چاہتے ہیں صدقہ بھی کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، اور جو سفید پوش ہیں ان لوگوں کو یاد رکھیں۔ اس طریقے سے نہ کریے گا کہ آپ لوگ کسی کو افطاری کرا رہے ہیں تو بنا لی اس کی ویڈیو اور واٹس ایپ پہ اپلوڈ کر دی، اسٹیٹس لگا دیا، یا فیس بک پہ کر دی اپلوڈ۔ اس طریقے سے نہیں کریے گا، یہ نیکی اپنی برباد نہ کریں۔ اگر یہ ریاکاری کریں گے تو اللہ پاک کہے گا ان سے ہی لے لو حساب، جن کے لیے کر رہے تھے اور میرے لیے کر رہے تھے، تو خالص مجھ سے توقع رکھو۔
میں تمہیں عزت بھی دوں گا، میں تمہیں مال بھی دوں گا، تمہیں بہترین صلہ بھی عطا کروں گا۔ تو اللہ والو، یہ جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بہت زیادہ، یقین کریں، یہ جیک پوٹ ٹائم ہے آپ کے پاس، اور پورا مہینہ موجود ہے۔ اس وظیفے کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ پورا مہینہ پڑھ سکتے ہیں، اور میں رب کعبہ کی قسم کھا کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ یہ وظیفہ میں خود بھی پڑھتا ہوں، اور سارا سال پڑھتا ہوں، پورے سال پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں پڑھتا بھی ہوں۔ بعض دن چھوٹ جاتے ہیں لیکن میں پڑھتا ضرور ہوں اس وظیفے کو۔ یہ وظیفہ بڑا ہی خاص اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، اور یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جس نے کر دیا کہ یقین کرے تیر بہدف ہے، بالکل ہدف پہ جا کے آپ کا تیر لگے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، رمضان کریم کا جب بھی چاند نظر آ جائے، قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ پڑھ لیجئے گا۔ آج خوش قسمت کو ہی توفیق ہوگی جو ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا چاند وہ چاند ہے جو تقدیر اور نصیب کے فیصلے کروا دیتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں ہی رزق اور دولت آپ لوگ وافر مقدار میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی مہینے میں آپ لوگ اپنے مقدر کو بدلوا سکتے ہیں۔ اسی مہینے میں ہی پورے سال کی کامیابیاں، عروج اور ترقی کے بارے میں آپ لوگ اللہ پاک سے اپنی قسمت میں لکھوا سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اسی مہینے میں مقدروں کا فیصلہ ہو جائے گا، تو پھر کیوں نہ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی سورۃ الکوثر کو پڑھ لیا جائے۔ اللہ والوں، آج میں خود بھی پڑھوں گا۔ آج یہ وظیفہ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی میں خود بھی پڑھوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سورۃ الکوثر جو دولت کا وظیفہ ہے، سورۃ الکوثر جو ہر مسئلے کا حل ہے، سورۃ الکوثر جو رب کریم نے اپنے پیارے محبوب کو تب تحفے میں عطا فرمائی جب کفار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی بے نسلہ کہتے تھے۔ رب کریم نے سورۃ الکوثر کو اپنے پیارے محبوب کے لیے تحفے میں پیش فرمائی اور فرمایا کہ کفار یہ لوگ خود ہی بے نسلیں ہیں، آپ ہمیشہ رہیں گے، آپ کی کامیابیاں، آپ کا عروج ہر بندہ دیکھے گا، اور آپ کی عزت اور وقار ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اس میں غلامی زندہ ہے۔ آج تک لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور محبتوں کا عالم کیا ہے کہ گردنیں بھی کٹوا دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں، رہتی دنیا تک یہ محبت قائم بھی رہے گی اور دائم بھی رہے گی۔ تو پھر کیوں نہ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی وہ صورت جو تقدیر کے بن تالوں کو کھول دیتی ہے، وہ صورت جو تقدیر کے فیصلے کر دیتی ہے، اس مہینے میں جب رحمتوں برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، تو ہم کیوں نہ اپنی پوری زندگی کا رزق اسی مہینے میں لکھوا لیں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو پورے مہینے میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جب رمضان کریم کا چاند نظر آ جائے، جب سے لے کر اب تک، یعنی عید الفطر کا جو چاند ہے، جو شوال کا چاند ہے، جب تک وہ نظر نہیں آتا، اتنا لمبا ٹائم آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو، جب بھی آپ کو یہ ویڈیو نظر آ جائے، موصول ہو جائے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے صرف یہی بات کہوں گا کہ رب کعبہ کی قسم کھا کر یہ بات کہوں گا کہ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ میں نے خود اس سے بڑے فیوز و برکات حاصل کرے۔ ان اعمال سے، ان وظائف سے اللہ پاک نے عروج عطا کرا، اللہ پاک نے غیبی خزانے عطا فرمائے۔ میرے معاملات آدھے سے زیادہ تو غیب سے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کی رحمت کے امیدوار ہیں، اگر آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کے گھر کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے، تو اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کے پاس بہت ٹائم موجود ہے۔ اگر ان وقتوں کو بھی، ان خاص گھڑیوں کو بھی اگر آپ نے لاپرواہی میں گزار دیا، تو یقین کریں پچھتاوا مقدر میں لکھ دیا جائے گا آپ کے۔ بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو آج اس وظیفے کو نہیں کرے گا۔ یہ عمل اتنا خاص اور اتنا طاقتور عمل ہے، اور میں آپ کے پاس جو بھی وظیفہ لے کر آتا ہوں، اللہ والوں، وہ آزمودہ وظائف ہوتے ہیں، وہ آزمودہ وظائف ہوتے ہیں۔ میں وہی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ میں ایسے وظائف لے کر آتا ہی نہیں جو آزمائے ہوئے نہ ہوں۔ اور زیادہ تر فقراء کے جو وظائف ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں لے کر آتا ہوں، کہ جن کو پا کر جو فقیر ہوتے ہیں وہ بھی امیر ہو جائیں گے۔
اللہ پاک کی معرفت پا جائیں گے، اللہ پاک کو پا جائیں گے۔ اللہ والوں، جب انسان اپنی جان پر ظلم کر لیتا ہے، جب اس سے گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرے؟ قرآن ہی کہتا ہے تو پھر وہ اللہ پاک سے توبہ کرے۔ تو اللہ والوں، وقت ضائع نہیں کرتے، آئیں اپنی اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کی عظمتوں کے بارے میں آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں۔ کسی کو اس مہینے کی افضلیت کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے۔ بس میں اس وظیفے کے متعلق بتاتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے۔ اللہ والوں، اس سے پہلے رمضان کریم کا چاند نظر آنے والا ہے یا نظر آ گیا ہوگا۔ آپ لوگوں کو جب بھی ویڈیو موصول ہو اس خاص دعا میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، آمین کہنا ہے اور پورا نام کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے۔ بس اتنا سا کام ہے، اگر یہ کام بھی آپ لوگ کر لیتے ہیں تو اس کی بھی برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ اے میرے مالک و مولا، اے مالک کریم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے میرے مولا۔ آج وہ مہینہ تو نے ہمیں عطا کر دیا جو مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، اس مہینے میں لیلۃ القدر کی رات آئے گی، اس مہینے میں طاق راتیں آئیں گی، اس مہینے میں روزے ہیں، اس مہینے میں میرے مولا سحری کی رونقیں ہیں، اس میں افطاری کی نعمتیں ہیں۔ میرے مولا ہمیں ان ساری برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا پورا سال ہمیں انہی برکتوں کے سائے میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہماری کامل مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جن کے ماں باپ ابھی حیات ہیں ان کو تا دیر ان کے سروں پر قائم و دائم فرما۔ جو بچے نافرمان ہیں میرے مولا ان بچوں کو فرما بردار بنا دے۔ جو ماں باپ صبر کر رہے ہیں میرے مولا ان کے صبر پر ان کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما۔ میرے مولا جو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے میرے مولا تو سب جانتا ہے، میرے مولا مدد جاری فرما۔ اس مبارک مہینے کے صدقے طفیل میرے مولا ان کے اوپر بھی اپنے رحمتوں کا سورج طلوع فرما دے۔ میرے مولا ان کو بھی اندھیروں سے نکال دے، میرے مولا ان کو عروج اور نصرت عطا فرما۔ میرے مولا کفار کے خلاف ہمیں بھی برسر پیکار بنا دے، میرے مولا اس فوج کا ہمیں بھی حصہ بنا دے، ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور کسی کی آمین آپ کے مقدروں کو سنوار دے، اور کسی کی آمین آپ کی صرف بولنے کی محتاج ہو اور اللہ پاک ان کے مقدر کو سنوار دے۔ اس لیے یہ اجتماعی دعا کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ ان دعاؤں میں حصہ ڈالیں۔ اللہ والوں، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے۔ اب استغفار کی تسبیح کوئی سی بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیں، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ جب بھی کریں گے آپ کو یہ شرائط ضرور پوری کرنی ہے، کیونکہ جب آپ لوگ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، جب آپ لوگ گناہ سے پاک ہو جائیں گے، گناہ آپ کے پاس نہیں ہوں گے، تو اللہ والوں پھر ہی آپ کو ان وظائف کے پھر مزے آئیں گے، پھر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ جو وظیفہ کر رہے ہیں اس وظیفے میں لذت کتنی ہے، اس وظیفے میں مزہ کتنا ہے، اس وظیفے کے فیوز و برکات کتنے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہی تب چلے گا جب آپ لوگ اللہ والوں توبہ کے بات کریں گے۔ اور توبہ کس طریقے سے کرنی ہے؟ توبہ اس طریقے سے کرنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں گے، اور اپنے دل میں آپ لوگ ندامت کریں گے، نادم ہوں گے، اللہ پاک سے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور رو رو کر گڑ گڑا کر تب تک کے مانگتے رہیں گے جب تک کہ آپ لوگوں کے گناہ اللہ پاک بخش نہ دے، آپ کا دل اس بات کی تصدیق نہ کر دے کہ رب نے مجھے معاف کر دیا، جب تک کہ آپ لوگ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ والوں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، رب کی پکڑ میں ہم لوگ آ جاتے ہیں، ہم سے کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم پر جب مشکلات آتی ہیں، مشکلات کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تو میرے پاس آ، تجھے پر یہ آزمائش میں نے اس لیے ڈالی کہ تو میری بارگاہ میں آ، جھک جا اور میں تجھے عطا کروں۔ لیکن ہم لوگ دوستوں کو فون کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے بھائی کو فون کرتے ہیں کہ میرے بھائی یہ مسئلہ آ گیا، مدد کرو، تو اس وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کو تو نے فون کرا وہ بندہ بھی میرا ہی محتاج ہے، وہ مجھ سے ہی مانگتا ہے، تو کیوں نہیں مانگنے آ رہا؟ تو پھر رب کی ذات جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے، پھر آپ دوسروں کی مدد کے محتاج ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی پوری زندگی مانگ مانگ کے گزرتی ہے۔ اگر آپ لوگ صرف میرا یہ ایک جملہ آپ کے دل میں اتر گیا نا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں۔
اب بات سے لوگ کہیں گے کہ یہ تو دنیاوی اسباب ہیں، کیا ان کو ہم ترک کر دیں؟ بے شک ترک نہ کریں، یہ اسباب ٹھیک ہے، لیکن پہلے اپنے رب کو مدد کے لیے پکاریں۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ اٹھا کے پہلے رب سے دعا کریں، میرے مولا تو میرے لیے آسانی فرما۔ آپ کے دل میں رب اسی وقت پہ بات ڈال دے گا کہ فلاں بندے کو فون کر، تیری مدد کو آ جائے گا۔ آپ فون کریں، وہ آئے گا، اور آپ کی وہ پردہ بھی رکھے گا، آپ کا پردہ فاش بھی نہیں کرے گا۔ یہاں پر آپ کسی سے مدد کے لیے بولے، وہ پھر پورے خاندان میں بات آپ کو کہا دے گا کہ میں نے فلاں کی مدد کری تھی۔ کوئی پوچھے گا بھی نہیں، جب بھی وہ بتائے گا کہ یار وہ پیسے میرے پاس نہیں ہے، وہ اس نے مانگے تھے، میں نے دے دیے تھے۔ اس طریقے سے اللہ والوں، یہ بہت بڑی ذلت ہے، یہ رسوائی ہے۔ عزت چاہتے ہو نا تو اپنا پردہ رب کے حوالے کر دو، میرے مولا میرے پردے کو چاک نہیں کرنا، بس رب سے دعا کرو، رب آپ کا پردے کو سلامت رکھے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ جو بتانے جا رہا ہوں تیرواں ہدف ہے، طریقہ کار جو بتا رہا ہوں میں، تھوڑا وقت لگے گا طریقہ سمجھانے میں، کیونکہ کوئی بات سمجھانے میں وقت لگتا ہے، وظیفہ کرنے میں 3 یا 4 منٹ لگیں گے بس، وظیفہ تو چھوٹا سا ہے۔ اور میں خود بتا رہا ہوں کہ پورے ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، میں ہر نماز کے بعد اس وظیفے کی میں اتنی تعظیم کرتا ہوں، میں ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں، میرا بھائی پڑھتا ہے، میرے بہت سارے دوست احباب عزیزوں کا بہت سارے اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، کیونکہ وظیفہ اتنا کرامت ہے۔ اس وظیفے کے اندر کلمہ شریف ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے نمبر پہ آپ نے یہ پڑھنا ہے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو آپ لوگ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھیں گے، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، لا تعداد بار پڑھتے جائیں، اور آپ نے صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی صرف یہی آپ کی خاص بات ہے کہ جو آپ کو بتایا جائے آپ نے اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ 33 بار کہا، 33 بار ہی پڑھا جائے گا، نہ 34 نہ 32، 33 ٹائمز پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور چلتے پھرتے پڑھیں تو باللہ تعداد بار پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ لوگ ایک مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کے توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اہتمام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور آپ لوگ وظیفے کو وظیفہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے 33 بار ہی پڑھنا ہے۔ اول آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنا ہے، یہ 33 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں، اس کے بعد جو مومن کی پہچان ہے، کلمہ مومن کی پہچان ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا باکمال ہے، کیونکہ یہ رب کی شان ہے، اللہ اکبر۔ اللہ والوں، اذان میں 6 بار پکارا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 6 بار پکارا جاتا ہے۔ یہ پکار ایسی پکار ہے کہ رب کو بڑی پسند ہے۔ اللہ اکبر آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، رب سے آپ کا تعلق بہتر سے بہتر ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں سب سے پہلی تکبیر کیا پکارتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر جنگ کرنے جاتا ہے تو جنگ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ نعرہ ایک ہی لگتا ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ آپ بار بار کہیں گے، اور آپ لوگ اگر دل سے یہ کہنے لگ جائیں، دل سے آپ کو مزہ آئے گا۔ اور صرف اس کو بھی 33 بار کہنا ہے۔ اللہ والوں، وقت کتنا لگے گا 33 بار کہنے میں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن تیزی سے نہیں کہنا، آرام آرام سے، ادب اور احترام کے ساتھ۔ آج آپ کو وظیفہ کرنے کا مزہ آ جائے گا۔ اور یہ وظیفہ میں آپ کو بتا دوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، یہ دربار نبوی سے وظیفہ عطا ہوا ہے، یہ مدینہ پاک سے وظیفہ میں عطا ہوا ہے۔ یہ کوئی میرا آپ کو بتایا ہوا عمل نہیں ہے، یہ ہمارے پیر و مرشد کا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں پڑھتا ہوں اس وظیفے کو، اور مجھے کیا کچھ نہیں ملا اس وظیفے سے۔ مشکلات نہیں لگتی ان اعمال کو کرنے کے بعد، بس آپ نے اپنے حصول برکت کے لیے اور اپنے دل میں آپ نے اپنی نیک حاجات کے لیے کرنا ہے۔ آپ کی نیت نیک ہونی چاہیے، آپ کی نیت نیک ہوگی، آپ کو لازمی وہ چیز ملے گی۔ اب اللہ والوں، تیسرا اور آخری وظیفہ یہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ سورۃ الکوثر ہر بندہ جانتا ہے، اور سورۃ الکوثر بہت آسان سورت ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 بار، 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور صرف 33 بار یہ بھی پڑھا جائے گا۔ پہلے نمبر پر وظیفہ کیا بتایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شریف آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر 33 بار پڑھنا ہے، پھر سورۃ الکوثر 33 بار پڑھنی ہے۔
اللہ والو یہ وہ عمل بتا رہا ہوں کہ تیر بہدف ہے، اور جس نے اس وظیفے کو پڑھ لیا اللہ پاک پھر اس کو رمضان المبارک میں ایسی ایسی رحمتوں سے نوازے گا، اس کی تنگ دستیاں، اس کی پریشانیاں غیب سے حل ہونا شروع ہو جائیں گی، اللہ پاک اسباب بنانا شروع کر دے گا۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، میرا رب اسباب بنا دے گا، اور ایسے اسباب بنا دے گا کہ پھر کوئی آپ کو ذلیل بھی نہیں کر پائے گا، کوئی آپ کو رسوا بھی نہیں کر پائے گا، آپ کے معاشرے میں ایک مقام ہوگا، آپ کے معاشرے میں ایک عزت ہوگی، اللہ پاک آپ کو قلبی سکون بھی عطا فرمائے گا، اللہ پاک آپ کو ظاہری سکون بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ والو یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ دوبارہ درود پاک ایک بار پڑھ لیں، وظیفہ مکمل ہوا، ہاتھ اٹھا کے جو دعا مانگنی ہے مانگیں۔ اللہ والو بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کریے، ایک ایک نقطہ ایک ایک حرف آپ کو بہت آرام سے سمجھایا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے سمجھ میں یہ وظیفہ آ گیا ہوگا، کیونکہ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جو تمام وظیفوں کا سردار میں کہوں گا، کیونکہ یہ دربار نبوی سے ملا ہوا وظیفہ ہے۔ تو اللہ والو اس سلطان وظیفے کو بالخصوص کریے گا، پورا مہینہ موجود ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بس آپ نے اس وظیفے کو خلوص دل کے ساتھ کرنا ہے اور رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد و باد رہیں، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔